بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام، سب سے پہلے میں برادر مکرم متعلم محمد رحیم المحمودی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے میری رہنمائی کی اور اس گمراہی کی دلدل سے مجھے بچایا۔ اس کے بعد بعض ساتھی وہ پوچھتے ہیں کالز، میسج، میسنجر، واٹس اپ وغیرہ پر کہ آپ نے اشاعت التوحید و سنہ جو پنجپیریوں سے موسوم اور مشہور ہے ان کی تنظیم اشاعت التوحید و سنہ کو کیوں چھوڑا؟ تو سامعین، اس کے چند وجوہات ہیں۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ میرا وقت تقریباً 1 سال وہ میں نے جامعہ تعلیم القرآن دیر خال کے اندر گزارا ہے، اور اسی طرح 2-3 دورہ تفسیر میں نے جامعہ جواہر القرآن یا اس طرح مفتاح القرآن ترنول میں علامہ خضر حیات بکروی صاحب کے پاس پڑھے، اور ان سے میں نے استفادہ کیا تھا، اور ان سے تحقیق المسائل اور اسی طرح دورہ تفسیر میں نے پڑھی تھی 2-3 مرتبہ۔ تو انہوں نے جو گفتگو کی تھی، ان کی گفتگو، ان کے جو تفاسیر کے حوالہ جات تھے وہ میں نے دیکھے تفاسیر کے اندر، تو انہوں نے جس طرح لیا تھا وہ تفاسیر کے اندر نہیں تھا، یعنی جس طرح حوالہ جات انہوں نے دی تھے تو وہ تفاسیر کے اندر تو تھے، لیکن چند ٹکڑوں کو اٹھا کر اس کو بنیاد بنایا تھا، اور اسی بنیاد پر وہ کفر و شرک کے فتوے علماء دیوبند پر لگاتے تھے۔ اور اسی طرح ان کے اور بھی بہت وجوہات ہیں، لیکن چند وجوہات کی نشاندہی میں نے یہاں کی ہے کہ اشاعت التوحید و سنہ یہ جو پنجپیری لوگ ہیں یہ اپنے علاوہ تمام مکاتب فکر والوں کو مشرک اور بدعتی سمجھتے ہیں، یعنی علماء دیوبند جتنے اور اس کے علاوہ تمام لوگوں کو اپنے علاوہ جتنے بھی ہیں سب کو مشرک اور بدعتی سمجھتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اشاعت التوحید و سنہ پنجپیری لوگ ان کے جو عقائد اور نظریات کے خلاف جو بھی حدیث آئے یہ ان کو ضعیف، موضوعی، فلاں یہ کہتے ہیں، اور حدیث کا اسی طرح انکار کرتے ہیں، یعنی ضعیف کہہ کر یا موضوعی کہہ کر اس کا انکار ہو جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ یہ لوگ جبال العلم جو بڑے بڑے حضرات تھے فن حدیث کے اندر یا فن تفسیر کے اندر، جو مشہور مفسرین اور محدثین ہیں، جیسا کہ علامہ ابن الحجر العسقلانی الشافعی رحمہ اللہ، یا اسی طرح ملا علی قاری الحنفی، یا علامہ سیوطی اور علامہ ابن عبد البر المالکی، علامہ بدر الدین العینی جیسے جبال العلم حضرات کو یہ غلطی پر سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جس طرح وہ فرماتے ہیں کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، اس حدیث میں علامہ ابن حجر کو غلطی ہوئی، یعنی ان کو غلط فی النقل یہاں سمجھتے ہیں کہ ان کو یہاں غلطی ہوئی، اور دیگر مفسرین اور محدثین کو جیسے ملا علی قاری کو، علامہ سیوطی اور علامہ ابن حجر عسقلانی دیگر حضرات کو یہ غلطی پر سمجھتے ہیں، اور ان حضرات کی جو بات ان کی طبیعت کے خلاف آ جائے تو یہ پر انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ غلطی پر ہے، ان سے یہاں پر غلطی ہوئی۔ اور چوتھے نمبر پہ یہ لوگ اشاعت التوحید و سنہ پنجپیری لوگ یہ قرآن مجید کا معنی، ترجمہ، تفسیر اپنی طرف سے یعنی خود پسند کرتے ہیں، مفسرین کو چھوڑ کر، باقی سب مفسرین کو چھوڑ کر ان کا جو ترجمہ، ان کا جو معنی، ان کا جو تفسیر ہے وہ اپنا تفسیر لیتے، اور اپنے جو اکابر ہے دیگر حضرات کے ان کی تفسیر لیتے، لیکن علماء دیوبند اور اسی طرح احناف کے جو مفسرین ہیں ان کے تفاسیر کو چھوڑ کر، شوافع کے تفاسیر کو چھوڑ کر اپنا معنی یہ لوگ لیتے ہیں۔ پانچویں نمبر پہ یہ اپنے غلط عقائد کو چھپانے کے لیے اور اس پر پردہ ڈالنے کے لیے دلیل کے بجائے بے جا اعتراضات کرتے ہیں اور تنقیحات کرتے ہیں کہ میرے اس تنقیح کا جواب دو، اس تنقیح کا جواب تو پھر یہ ہوگا یہ ہوگا۔ تو یہ تنقیحات کو اصل میں دین میں مشکلات پیدا نہیں کرنا ہوتا،
بلکہ دین میں جو مشکل آئے اس کو آسان کرنا پڑتا ہے. تو یہی وجوہات تھے، اور بھی بہت وجوہات ہیں، لیکن اسی وجہ پر میں نے اشاعت التوحید و سنت پنجپیریوں سے برات کا اعلان کر دیا. باقی باتیں میرا بھائی متعلم محمد رحیم المحمودی صاحب آپ کو بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے واجب الاحترام دوستوں، سب سے پہلے میں بھائی محمد سہیل صاحب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے حافظ صاحب کو حق اور سچ اور علماء دیوبند کے بہترین عقیدہ کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین اس کو استقامت نصیب عطا فرمائے. اس کے بعد میں آپ حضرات کے ساتھ چند باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنے بچوں کو مدارس میں داخلہ دلواتے ہیں اور کسی معلم کے ساتھ پڑھنے کے لیے آپ اپنے بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو سب سے پہلے اس معلم کا اندازہ لگایا جائے کہ کیا یہ میرے بچوں کا وقت تو ضائع نہیں کرتا. کیونکہ انسان جب چھوٹا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، تو یہ اچھے اور برے کاموں میں تمیز نہیں کر سکتا. اسی طرح یہ حق اور باطل کے مابین فرق کو واضح نہیں کر سکتا، بلکہ یہ بچہ خالی ذہن ہوتا ہے. جس طرح اس کو پڑھایا جائے اسی طرح اس کے ذہن میں وہ باتیں پختگی اختیار کرتی ہے. بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ اگر وہ باتیں اس کے دل میں ہو، چاہے دنیا کے تمام قوتیں بھی اس کے خلاف کھڑے ہو جائے، تمام حق پرست لوگ اس کے خلاف ہو جائے، لیکن اس کے اندر جو بات بچپن میں پختگی اختیار کر گئی ہے وہ اس بات سے رجوع نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ بس بچپن کی عادت ہے، وہ انسان سے زائل ہونے میں بہت مشکل ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے جب ہدایت مل جائے تو تب کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے. اس کا مثال میں آپ کو یوں سمجھاؤں کہ آپ دیکھیں، اگر کوئی ایک بچے کو آپ کسی ٹیلر یعنی درزی کے پاس بھیجیں کہ وہ آپ کے بچے کو کپڑے کی سلائی کا طریقہ سکھائے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان اپنے بچے کو کسی درزی کے پاس لے جاتا ہے تو سب سے پہلے درزی کپڑے کی سلائی اور کٹائی کرنے سے پہلے اس بچے کو کہتا ہے کہ آپ نے بٹنز لگانے ہیں، تو وہ پہلے بٹنز لگاتا ہے. اس کے بعد یہ درزی اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے استری کرنی ہے، کپڑوں کو استری کرنا ہے، پھر اس کو برابر کر کے شاپر میں پیک کر دینا ہے. تو بہت سے ایسے درزی لوگ ہوتے ہیں جو ان بچوں کو جلدی یہ جو کپڑے کی سلائی جو ہوتی ہے یہ نہیں سکھاتے ہیں. اس کا بنیادی وجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ درزی لوگ سمجھتے ہیں اگر میں نے اس کو مطلب ان کے 4-5 شاگرد ہو، میں اگر ان سب کو یہاں پر کپڑے کی سلائی سکھاؤں، کٹائی سکھاؤں اور پورا سب کچھ سکھاؤں تو پھر اس کا بھی الگ دکان ہوگا، اس کا بھی الگ دکان ہوگا، اس کا بھی الگ دکان ہوگا، تو میری دکانداری تو ختم ہو جائے گی. تو اسی طرح وہ ان بچوں کا وقت برباد کر دیتے ہیں، ان کو سلائی کا بہترین طریقہ نہیں سکھاتے. کئی سال ان بچوں کو اس طرح رگڑا لگاتے ہوئے، ان کے اوپر ظلم کرتے ہوئے، ان کا وقت ضائع کر کے ان کو استری کرنے پہ مصروف کر دیتے ہیں یا ان کو بٹن لگانے میں لگا دیتے ہیں، ان کا وقت سارا صرف ہوتا ہے. تو اسی طرح بعض علماء کرام بھی ہوتے ہیں جن کے پاس اگر کوئی اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے بھیج دے تو وہ ان بچوں کو اچھی طرح نہیں پڑھاتے ہیں، ان کو کتاب اور احادیث اور قرآن کا علم اچھی طرح نہیں پڑھا دیتے. کیوں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آج یہ بچہ میرے ساتھ ہے، یہ خالی ذہن ہے، یہ میرے لیے زندہ باد اور مرد آباد کے نعرے لگاتے ہیں، یہ تو میرے لیے جی جی اور واہ واہ کے نعرے لگاتے ہیں. اگر میں ان کو سب کچھ سکھاؤں تو یہ خود مولوی بن جائے گا، یہ خود کتابیں دیکھے گا، اور خود کتابیں دینے کے بعد میرے لیے زندہ باد اور مرد آباد کے نعرے کون لگائے گا؟ اسی وجہ سے یہ قرآن مجید اور احادیث کا درس اچھی طرح بعض جو علماء کرام ہوتے ہیں وہ نہیں سکھاتے ہیں. تو اس لیے میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ جب بھی آپ کسی استاذ کا انتخاب کرتے ہیں تو سوچ کر، دیکھ کر اور ان کی شخصیت اور ان کی کردار کو دیکھ کر ان کا انتخاب کرنا چاہیے. کہیں وہ آپ کو زوال کی طرف تو نہیں لے جاتے، کہیں وہ آپ کو آپ کا جو معصوم زندگی ہوتی ہے وہ کہیں گمراہی کے دلدل میں آپ کو پھنسا کر آپ کے آخرت کو تو برباد نہیں کر دیتے. اس باتوں کا اگر ہم خیال رکھیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ حافظ محمد سہیل بھائی جو ہے اب میرے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہیں. کچھ تقریباً 2 سال پہلے ایسا زمانہ تھا کہ حافظ صاحب مجھے مشرک کہتا تھا، فیس بک اور اسی طرح واٹس ایپ اور کالز پر مجھے بار بار کہتا کہ تم مشرک ہو، پکا بدعتی ہو، تمہارے پیچھے کیا، تم خانہ کعبہ کے اندر بھی نماز کرو، تمہارے نماز نہیں ہوتی. کیوں بھائی؟ اس کی ذہن سازی کی گئی تھی. جب اس کی ذہن سازی کی گئی تھی میں ان سے پوچھتا کہ بھائی آپ کسی کتاب کا حوالہ، کتاب کا نہیں بس علامہ صاحب نے کہا ہے. اور اسی طرح ان کی جو نسل مماتیت اور پنجپریت کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب اسی طرح کہہ دیتے ہیں کہ بھائی
آپ مشرک ہیں، آپ ان سے دلیل کا مطالبہ کریں تو پھر فبہت الذی کفر، ان کے پاس دلیل تو ہوتی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے بڑوں نے ان کو یہی سکھایا ہے. تو میری بات کرنے کا مقصد اور خلاصہ یہ ہے کہ بعض لوگ اگر آج یہ ظالم اور جابر مولوی نہ ہوتے، اگر آج یہ اپنی زندہ باد اور مرد آباد کے نعرے لگانے کے چکر والے مولوی نہ ہوتے تو آج مسلمانوں میں فرقہ واریت بالکل نہیں پھیلتی. آج ہم دونوں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نے ہمیں اور ان کو تھوڑا شعور عطا کیا ہے. اگر آپ دیکھیں، اب اگر ان کا مولوی کسی اور پر فتویٰ لگانا نہ سکھاتا، ان کو کسی کے بارے میں کفر اور شرک نہ کہتا تو کبھی 2 سال پہلے یہ مجھ پر شرک اور بدعتی ہونے کا فتویٰ نہیں لگاتے. باقاعدہ اس کی ویڈیوز موجود ہے جو مجھے کہتے ہیں کہ یار آپ بدعتی ہو، آپ کے اساتذہ کرام میں وہ سب بدعتی ہے. کیوں؟ ان کے استاذ نے اسے بتایا ہے. تو جب بھی کوئی استاذ اپنے شاگردوں کو قرآن مجید اور احادیث کا صحیح درس دیتا ہے اور جو تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سیکھی تھی، اگر آج یہ مولوی وہ تعلیمات ان طلباء کرام کو پڑھا دے تو طلباء کرام کے مابین اس پوری دنیا میں اختلافات ختم ہو جاتا ہے. لیکن جیسا کہ حافظ صاحب نے آپ کو بتایا کہ یہ جو پنچبری ظالم لوگ ہوتے ہیں، یہ ان معنی اور مقصد اور مفہوم کو چھوڑ دیتے ہیں جو صحابہ کرام نے بیان فرمائی ہے، جو محققین مفسرین نے بیان فرمائی ہے. ان کو چھوڑ کر اپنی مسلک اور اپنی عادت کی بنیاد پر اپنے دفاع کے لیے، اپنے تنظیم کے دفاع کے لیے وہ معنی بیان کرتے ہیں، وہ مقصد اور مفہوم بیان کرتے ہیں جو ان کی مفاد کی خاطر ہو. باقی صحابہ کرام کی جو تشریح ہو، صحابہ کرام سے جو وضاحت ہو، احناف فقہاء کرام ائمہ مجتہدین سے جو وضاحت ہے، وہ معنی یہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ اپنے زندہ باد اور مرد آباد کے چکر میں. اس کے علاوہ میرے کئی ایسے دوست ہیں مماتی پنچبری جو فرقہ ہے ان کے اندر، جن سے ہمارا بھی رابطہ جاری ہے. انشاءاللہ کئی دنوں میں بہت سے لوگ پنچبریت کو چھوڑ دیں گے. لیکن حافظ صاحب کو وہ کل اس نے اپنے ایک دوست سے رابطہ کیا اور ان کو سمجھے کہ بھائی آپ کو تو اب پتہ چل چکا ہے کہ یہ آپ کی جو تنظیم ہے یہ باطل ہے. تو اس کا جواب یہ تھا کہ بھائی اگر میں جہنم میں بھی چلا جاؤں نا، لیکن میں اپنے تنظیم کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں. یہ دیکھو، اب یہاں پر یہ انسان جہنم کو تو قبول کرتا ہے لیکن اپنے تنظیم کو نہیں. کیوں؟ یہ اس بچے کی غلطی نہیں ہوتی بلکہ ان کے اساتذہ کرام کی غلطی ہوتی ہے، جنہوں نے ان بچوں کے ان دماغ اور ان کے دل کے اندر اپنے خوف اور اپنی غلامی کا ایک بھوت سوار کیا ہوا ہوتا ہے. جو شخص پرستی اور غلامی میں مبتلا ہو جاتے ہیں طلباء کرام، تو وہ حق بات کو قبول نہیں کرتے ہیں. اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو ان کا جو مناظر ہے، جو پنچبری کا جو 2-3 بار ہمارے ساتھ مناظرہ کے مجلس میں بیٹھا ہے، ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی. تو وہ کہنے لگا کہ بھائی اگر مجھے پتہ چلے، میں آؤں گا، اگر مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگ حق پر ہے تو میں یہ تو تسلیم کروں گا کہ آپ لوگ حق پر ہے، لیکن میں اس جماعت اشاعت التوحید پنچبریت کو میں نہیں چھوڑوں گا. ارے بھائی جب آپ کو پتہ چلا کہ ہم حق پر ہیں تو پھر کیوں نہیں چھوڑے گا؟ تو وہ بولنے لگا کہ اس تنظیم کے میرے اوپر بہت سے احسانات ہیں، میں احسان فراموشی نہیں کر سکتا. تو بھائی آپ دنیا کے میں چند مفادات کے چکر میں یا اسی طرح کچھ آپ کے ساتھ جو اچھا کیا ہوا ہے ان کے خاطر آپ اپنے آخرت کو تباہ کرو گے. تو ان باتوں کا اگر ہم خیال رکھیں گے تو معاشرہ میں بالکل اختلاف ختم ہو جائے گا. آخری بات میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی استاذ درس میں مفسرین کے کتابوں کے مفسرین کے تفاسیر کے نام لیتے ہیں یا اس طرح محدثین کے احادیث کی کتب وغیرہ کے نام پیش کرتے ہیں تو وہ ایک علامہ نظر آتا ہے. جیسا کہ حضرت علامہ خضر ایاز صاحب ہے تو حافظ سہیل صاحب سے کئی سال پہلے بھی میری گفتگو ہوئی تھی. میں نے ان سے کہا کہ بھائی علامہ خضر ایاز صاحب یہ ان کے علاوہ پوری دنیا میں مفتی تقی عثمانی صاحب کو نہیں مانتے تھے. کہتا تھا کہ بھائی میں کسی تقی صاحب کو نہیں مانتا ہوں، بس علامہ جو ہے وہ خضر ایاز صاحب ہے، وہ اس دنیا میں، پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ان جیسا کوئی بڑا عالم نہیں ہے. تو بہرحال میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، اللہ رب العالمین نے وہ کوشش ضائع نہیں کی بلکہ میں نے ان کو بالکل پروف دیا، ثبوت دیا کہ بھائی آپ آ جائے، آپ کا علامہ کا بھی پتہ چلے اور ہمارے جو علماء کرام ہیں جن کو آپ حقیر سمجھتے ہیں ان کے علمیت کا بھی آپ اندازہ لگائیں. میں ایک طالب العلم ہوں اور وہ آپ کا سب سے بڑا علامہ ہے. اب دیکھتے ہیں کہ بھائی ایک طالب علم جو علماء دیوبند کے نقش قدم پر چلنے والا ہے وہ سچا ہوتا ہے یا آپ کا علامہ. جب یہ میرے پاس آ گئے تو ان سے میں نے کہا کہ بھائی آپ جیسا کہ معروف اور مشہور جو مسئلہ ہوتا ہے وہ مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اسی طرح مسئلہ سماع الموتیٰ یا اسی طرح عذاب القبر کے حوالے سے میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ جو باتیں کرتے ہیں کہ جماعت اشاعت التوحید اور پنچپوری کا جو عقیدہ اور نظریہ ہے
یہ احناف میں کسی نے اس کی وضاحت کی ہے یا اس طرح شواف موالک میں یا احادیث کی کتب میں یا تفاسیر میں اس کا کوئی بیان ہے، تو یہ بڑے بہادری اور جرأت مندانہ انداز سے کہنے گا ہاں بھائی علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، تفسیر شیخ زادہ میں یہ بات ہے، اسی طرح تفسیر قرطبی، تفسیر مظہری، سب میں یہ باتیں موجود ہے۔ اب اس کا تو اپنے استاذ پر بھروسہ تھا اور اس کا کامل یقین تھا کہ میرا استاذ علامہ خضر ریاض بکروی صاحب کبھی بھی ان مفسرین پر جھوٹ نہیں بول سکتا کیونکہ وہ علامہ ہے۔ تو میں نے کہا چلو خیر اللہ خیر کرے، میں نے تو کتابیں دیکھی تھی، میں نے ان سے ایک وعدہ لیا کہ بھائی اگر میں آپ کو دکھاؤں کہ آپ کے استاذ نے جو بیان آپ کو کیا ہے ان کا ویڈیو آج بھی موجود ہے، وہ ان تفاسیر کے حوالہ جات پیش کرتے ہیں، اگر میں آپ کو دکھاؤں کہ انہوں نے اس تفاسیر پر جھوٹ باندھا ہے، اس تفاسیر میں اسی طرح عبارات موجود نہیں ہے جس طرح آپ نے کے استاذ نے لیا ہے، تو پھر آپ مان جاؤں گے کہ یہ تفاسیر والے حق اور سچ پر۔ اس نے کہا بالکل۔ تو پھر میں نے ان کو تقریباً ایک ٹائم پر 10 تفاسیر میں نے اس کو دکھائے کہ بھائی دیکھو آپ کا استاد جو ہے انہوں نے جیسا مثال کے طور پر میرے ہاتھ میں یہ ہے تفسیر البحر المحیط، اس کا حوالہ اس کے استاذ نے دیا۔ میں نے جب عبارت اس کو کھول کر دکھائی تو اس کے جو علامہ خضر ریاض صاحب ہے اس نے 3 صفحے میں سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا ایک عبارت کا نکال کر کے اس کو اپنا دلیل بنایا ہے۔ حالانکہ پھر اب دیکھا جائے اسی دیگر جیسا کہ علامہ آلوسی رحمہ اللہ کی کیا گیا ہے، پھر علامہ آلوسی رحمہ اللہ جو ہے وہ خود فرماتے ہیں 4 اقوال ذکر کر کے پھر وہ ترجیح جو دیتے ہیں وہ قول اول کو دیتے ہیں، تو پھر اس کو استاذ نے اس کو چھپایا ہے، کتمان العلم کے مصداق بن گئے۔ یہ میرے ہاتھ میں تفسیر روح المانی ہے، اس کے عبارات میں نے اس کو دکھائے۔ اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے حاشیۃ القونوی، اسی طرح تفسیر اللباب جو ہے تفسیر ہے وہ میں نے اس کو دکھائے۔ اس طرح 10 تفاسیر میں نے اپنے بھائی کو دکھائے۔ الحمدللہ اس نے مان لیا کہ بھائی ہمارے جو اساتذہ کرام ہے انہوں نے ہمارے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے، ہمارا علم ہمارا وقت ضائع کیا ہے، ہمیں 4-5 سال ہمیں غلط عقائد اور نظریات سکھائے ہیں۔ میرے خیال کے مطابق امام مالک رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے کو 40 لاکھ یا 40,000 احادیث ان سے یاد کروائی، 40,000 احادیث ان کو یاد کروائی غالباً امام مالک صاحب نے۔ لیکن یاد کرنے کے بعد اس نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ بیٹا آپ نے جو 40,000 احادیث یاد کی ہے یہ سب موضوعی ہے، یہ سب ضعیف ہے، یہ سب صحیح روایت نہیں ہے۔ تو بیٹا بڑا پریشان ہو گیا کہ بھائی 40,000 احادیث اتنے محنت اور کوشش سے یاد کیا اور یہ سب صحیح نہیں ہے۔ تو ان کے والد صاحب نے ان کو فرمایا کہ بیٹا دیکھو جب آپ کو یہ 40,000 احادیث یاد ہوگی اور آپ کو نشاندہی ہو جائے کہ بھائی یہ سب موضوعی ہے، یہ ضعیف ہے، یہ صحیح حدیث نہیں ہے، تو آپ صحیح اور غلط کے مابین تمیز کر سکتے ہیں۔ لیکن ان کے اساتذہ کرام نے ہمیشہ ان کو غلط عقیدہ صحیح کے نام پر سکھایا ہے، ان کو غلط عقیدہ سکھا کر ان کو غلط عقیدے پر عمل کرنے کی تو دعوت دی ہے۔ اگر ان کے اساتذہ کرام ان کو غلط عقیدہ سکھا کر ان کو یہ بات کر دیتے کہ بھائی جو عقیدہ ہم نے سکھائی یہ غلط ہے، ان کے جو خلاف جو عقیدہ ہے وہ ٹھیک ہے ان کو اپناؤ، نہیں بھائی ان کے اساتذہ کرام نے ان کو غلط عقیدہ سکھا کر ان پر عمل کرنے کی دعوت دی ہے۔ اس کے علاوہ میرے سامنے تفسیر مظہری بھی ہے، اور جیسا کہ تفسیر شیخ زادہ، اسی طرح تفسیر شربینی اور اسی طرح دیگر تفاسیر ہے، تفسیر مدارک وغیرہ 10 تفاسیر میں نے ان کو دکھائے ایک مسئلے پر۔ اس کے علاوہ آگے اور کتب بھی پڑے ہوئے ہیں احادیث کے جن میں ہم نے تمام مسائل پر میں نے ان کے ساتھ ایک بات کی تھی، اور یہ آخری بات کر کے تمام پنچپیری دوستوں کو بھی میں پیغام دینا چاہتا ہوں، اور اس بات پر آپ غور کریں تو انشاءاللہ ہمارا سب اختلاف بغیر مناظرے کے ختم ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں بھائی ان کو جب میں علماء دیوبند کی بات کر رہا تھا تو ان کے دل میں ان کے اساتذہ کرام کی طرف سے علماء دیوبند کے بارے میں یہ بات ڈالی گئی تھی کہ علماء دیوبند کا نام جہاں آیا تو بس آپ نے بلا سوچ سمجھ کر شرک اور بدعتی ہونے کا فتویٰ لگانا ہے، صبر نہیں کرنا ہے، بس مشرک۔ تو میں نے ان کو بہت سمجھایا کہ بھائی علامہ تھانوی نے لکھا ہے، محمد شیخ الہند صاحب نے فرمایا ہے، علامہ کشمیر رحمہ اللہ نے فرمایا، لیکن نہیں بھائی وہ سب مشرک ہے ان کے نزدیک۔ تو میں نے سوچا کہ بھائی ان سے بہتر ایک حل ہو سکتا ہے۔ دیکھو آپ علماء دیوبند کو نہیں مانتے، میں علماء پنچپیر کو نہیں مانتا ہوں، اس کا بہترین حل یہ ہے کہ احناف کو آپ بھی مانتے ہیں میں بھی مانتا ہوں، شوافی کے جو مفسرین ہیں ان کو آپ بھی مانتے ہیں میں بھی مانتا ہوں، موالک کے جو مفسرین ہیں ان کو آپ بھی مانتے ہیں میں بھی مانتا ہوں، تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم شوافی اور احناف، موالک اور حنابلہ کے جو تفاسیر ہے ان میں عبارات کو دیکھتے ہیں، اگر وہ عبارات علماء پنچپیر کے عبارات کے مطابق ہو تو میں دیوبندیت کو چھوڑ کر پنچپیریت میں شرکت کروں گا۔
اسی طرح اگر علماء احناف جو ہے ان کے جتنے بھی تفاسیر کی جو عبارات ہے، یا اسی طرح علماء شوافی کے جو تفاسیر ہے، احادیث کی کتب ہے، اگر ان کا عقیدہ اور نظریہ علماء دیوبند کے مطابق ہو تو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا بالکل ایسا ہی کریں گے۔ جب میں نے ان کو یہ تفاسیر پیش کی جس میں علماء دیوبند کا ایک حوالہ بھی نہیں ہے، سارے کے سارا احناف اور شوافی کے تفاسیر ہے، تو میں نے ان کو پیش کیا تو یہ سمجھ گیا کہ بھائی ہاں جو تفاسیر میں جو عبارت لکھی گئی ہے وہ تو علماء دیوبند کی عقیدہ اور نظریہ کے ساتھ مطابق ہے، اس نے مان لیا۔ تو اسی طرح جتنے بھی پنچپیری لوگ ہیں، مناظرہ کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس آنے کی بھی ضرورت نہیں، ہمارے پاس آپ اس وقت آ جائے جب آپ کے پاس کتابیں مہیا نہ ہو۔ ہمارے پاس کتابیں ہیں، آپ آ جائے دیکھ لیں گے۔ اگر آپ کے پاس کتابیں موجود ہیں تو پھر اپنے مولوی صاحب کے پاس نہ جاؤ، وہ آپ کو آج تک انہوں نے صحیح راستہ نہیں دکھایا، خدا کی قسم قیامت کی صبح تک نہیں دکھائے گا۔ آپ نے مولوی کے پاس نہیں جانا ہے۔ اگر آپ کے پاس کتابیں ہیں، اگر اسی طرح موجود نہیں ہے تو نیٹ کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں، ہر تفسیر مکتبہ شاملہ وغیرہ میں آپ ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی علماء دیوبند آج کے زمانے میں جو بات کرتے ہیں، کیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ بھی یہی تھا، یا علماء پنچپیر جو بات کرتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ اسی پنچپیر والوں کی طرح ہے؟ آپ خود دیکھ لیں، بس امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو عقیدہ ہو، اسی طرح احناف کے مفسرین کا جو عقیدہ نظریہ ہو، وہ چاہے پنچپیر، وہ چاہے ایک غیر مقلد کے ساتھ کیوں برابر نہ ہو، بس غیر مقلد ہو جاؤ۔ لیکن انشاءاللہ علماء احناف اور شوافی اور جتنے بھی محققین حضرات گزرے ہیں، ان تمام لوگوں کا عقیدہ نظریہ جو ہے وہ علماء دیوبند کے عقائد اور نظریات پر مشتمل ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حق اور سچ عقیدہ کی دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین جتنے بھی لوگ گمراہی کے دلدل میں پھنس چکے ہیں، اللہ رب العالمین ان تمام مسلمانوں کو گمراہی کے اس دلدل سے نکال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علمی نورانیت ہے، ان کے دلوں کو علمی نورانیت سے منور فرمائے۔ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح، اللہم صلی علی جسد محمد فی الاجساد، اللہم صلی علی قبر محمد فی القبور۔